کچھ دن پہلے ہم نے پروگرام میں ایک مدعا اٹھایا تھا کہ پنجاب کریکولم ان ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے شائع کردہ 11ویں جماعت کی اسلامیت کی کتاب سے ختم نبوت سے متعلق سوالات غائب ہیں۔ اداکار شہروز سبزواری نے بھی اس پر ہم سے بات کی تھی، اس بارے میں سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، اور آج اس پر جو متعلقہ حکام ہیں ان کا ہم موقف لیں گے۔ فیڈرل جو ہمارے نمائندگان ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پنجاب کے جو نمائندگان ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان دونوں سے ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ معاملہ ایگزیکٹلی ہے کیا اور اس معاملے کو کس طریقے سے سالو کیا جا سکتا ہے، یا معاملہ کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ انٹرنیٹ پر پھیل جاتی ہیں لیکن حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق منظور صاحب جو کہ MD/PCTB ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر مراد راز صاحب کے ساتھ جو کہ پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں، اور اسلام آباد کے ہمارے اسٹوڈیو میں جوائنٹ ایجوکیشن ایڈوائزر نیشنل کریکولم کونسل رفیق طاہر صاحب موجود ہیں۔ آپ تینوں کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ سب سے پہلے ہم اسٹوڈیو سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ رفیق صاحب یہ بتائیے کہ فیڈرل لیول پر تھوڑا سا اس معاملے کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو بات ہو رہی تھی، یہ کنفیوژن کہاں سے اٹھی؟ نبوت کا جو معاملہ ہے وہ کتابوں میں ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ایک تو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بڑے عام اور سینسٹیو ایشو کو امیڈیٹ کلیریفیکیشن کے لیے ہمیں بھی بلا لیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ بتائیں حقیقت کیا ہے۔ اصل میں یہ کہ یہ ہمارا جو 2002 کا کریکولم تھا اس پہ اسلامیات کی کتابیں 11ویں کے لیے بنائی گئی تھیں، اور کریکولم ایک ہی تھا۔ پنجاب نے بھی ٹیکسٹ بکس بنائی اور فیڈرل میں بھی ٹیکسٹ بک بنی، اور یہاں ہمارا جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے فیڈرل، انہوں نے یہ کتاب بنائی۔ اور اس میں جو ہمارے جو ویڈیو وائرل ہوئی اس میں کلیم یہ ہے کہ ختم نبوت کا چیپٹر جو ہے وہ جو اسلام آباد کی کتاب ہے اس سے نکال دیا گیا ہے، جو کہ بالکل درست نہیں ہے، 100% درست نہیں ہے۔ اچھا، ہوا کیا ہے؟ ہوا اصل میں یہ ہوا کہ یہ ختم نبوت کے چیپٹر دونوں کتابوں میں ایز اٹ از اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، پرانی میں بھی نئی میں بھی؟ جی، پرانی میں بھی نئی میں بھی، اور اس میں کوئی ایک کامہ بھی کام نہیں ہوا، بلکہ بڑا کمپریہنسو چیپٹر ہے ختم نبوت پہ۔ وہ صرف اتنا سا فرق ہے کہ جب وہ صاحب ہمارے دوست کمپیریزن کر رہے تھے، کتابیں دونوں پنجاب کی، یہ دونوں کتابیں میرے پاس بھی موجود ہیں، پنجاب کی اور فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ دونوں کی کتابیں تھیں، اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیے کہ ختم نبوت کا چیپٹر نکال دیا گیا ہے، اس پہ اس کی میں تردید بھی کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ وہ چیپٹر بھی موجود ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جو مشق ہوتی ہے ایکسرسائز، اس میں جو آتھرز ہوتے ہیں وہ کبھی ڈائریکٹ سوال دیتے ہیں، کبھی انڈائریکٹ سوال دیتے ہیں۔ تو پنجاب والے جو ایکسرسائز ہے اس میں ڈائریکٹ کوسچن موجود ہے۔ اس سال جو بھی ان کی اس وقت کتاب موجود ہے اس میں انڈائریکٹ کوسچن ہے، ڈائریکٹ کوسچن کوئی نہیں ہے، جو کہ ابھی ہاں جی، اور ابھی وہ ڈائریکٹ کوسچن بھی دے دیا گیا ہے، اور یہ کتابیں بھی جو نئی اس سال لگیں گی اس میں وہ ڈائریکٹ کوسچن فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ میں بھی موجود ہے۔ جی، یہ میں دونوں کتابیں آپ کو دکھاؤں گا جی۔ یہ دیکھیں، یہ ختم نبوت کا چیپٹر جو ہے وہ کیٹاگوریکلی یہ فیڈرل میں ہے۔ چیپٹر ہیڈنگ کیا ہے نام؟ ختم نبوت، وہ جہاں یہ سٹرپ لگی ہوئی ہے جی بالکل، ختم نبوت کا یہ پورا ایک جو ہے پورا کمپریہنسو چیپٹر ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں بھی یہی ختم نبوت کا پورا چیپٹر ایز اٹ از موجود ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی یہ ختم نبوت والا پورا موجود ہے، اور یہ دونوں کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور سوالات ہیں پیچھے پھر آخر میں جو کوسچن پریپریشن کے لیے ہوتے ہیں، ایگزام گائیڈ۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، تو یہ مدعا یہاں پر فیڈرل لیول پہ تو یہ تو کنفرم ہے کہ اس میں یہ درست۔ مراد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، پنجاب کے حوالے سے ٹیکسٹ بکس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، آپ اس پہ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ کی گورنمنٹ کا کیا موقف ہے وہاں سے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بکس دونوں ہمارے سامنے بھی پڑھی ہوئی ایگزیکٹلی جو ابھی آپ کو فیڈرل سے بتایا گیا، دیٹس ایبسولوٹلی رائٹ، کہ انہوں نے صرف کوسچنز کا فرق ہے، دونوں کا جو کانٹینٹ ہے پہلے چیپٹر کا ایگزیکٹلی ایک جیسا ہے، اور جو کوسچنز میں اگر وہاں پہ کم کوسچنز ہیں، ہمارے 15 کوسچنز ہیں، ان کے میرے خیال سے 10 کوسچنز ہیں، تو ہمارے 15 کے اندر وہ ڈائریکٹلی پوچھا گیا ہے۔ سو انہوں نے بھی اب فیڈرل کے اندر، یہ آپ میرے پیچھے جو بکس دیکھ رہی ہیں، یہ ہم نے ساری جو ہے نا یہ منگوا لی ہیں بکس، تاکہ جو نئی پرنٹ ہو کے آ رہی ہیں وہ ایشو کی جائیں۔ جو آپ کو میرے پیچھے بکس نظر آ رہی ہیں یہ ہم نے سب اٹھوا لی ہیں، مگر جو پنجاب میں پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر سب بڑی کلیئرٹی ہے، اور فیڈرل نے بھی اپنی کریکشن کر دی ہے، اس کے اندر کریکشن نہیں ہے، ایڈیشن کی ہے ریلی، سو اس لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فاروق صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کے لیے مزید ایکسپلین کر دیں، کیونکہ آپ اس ادارے سے ہیں، PCTB سے، پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ سے، تو کیا کس قسم کا چیپٹر آپ لوگوں کے پاس پنجاب کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں موجود ہے ختم نبوت کے حوالے سے؟ اگر تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دیں تو۔ جی بالکل، جیسے رفیق طاہر صاحب نے بتایا اور ہمارے منسٹر صاحب نے بتایا کہ یہ ایکچولی کنٹینٹ میں کوئی فرق نہیں ہے،
کیونکہ جب یہ سبجیکٹ ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں تو یہ دونوں بکس جو ہیں ایک ہی کریکولم سے جو ہے 2002 کا اسی سے ہی اس کو کنسیو کیا گیا، اور اس کے کنٹینٹس میں بالکل ہیڈنگ ٹو ہیڈنگ کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی کنٹینٹ ہے تھرو آؤٹ اس چیپٹر میں بھی اور فیڈرل بک کی جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو بک ہے اس میں بھی، صرف اینڈ پہ ایکسرسائز میں فرق ہے کویسچنز کا۔ ہمارے ایکسپرٹس نے اس کو ڈائریکٹلی پوچھا اور 15 کویسچنز بنائے، ویئر فیڈرل گورنمنٹ والوں نے 10 کویسچن بنائے۔ اس کے باوجود جب ہمارا آپس میں کوآرڈینیشن ہوئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، تو یہ جو پچھلی بکس تھیں یہ ہم نے بھی اکٹھی کر لی ہیں مارکیٹ سے تاکہ اور کنٹروورسی کوئی اپیئر نہ ہو، اور فیڈرل گورنمنٹ نے نیکسٹ آنے والی جو سیشن ہوگا اس میں اس کچھ کویسچنز کو ڈائریکٹ کر لیا۔ جی بالکل، اب یہ کویسچنز جو ہے وہ ایڈ ہو جائیں گے۔ رفیق صاحب آپ یہی بتا رہے تھے۔ اچھا اب اس میں جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اس میں یہاں پر جو سوالات لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تفصیل سے بیان کریں، یہ سوال اس میں ہے۔ اور جو پرانی جو کتاب ہے اس میں جو سوال تھا اس میں یہ تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم تحریر کیجئے، اور دوسرا تھا کہ قرآن حدیث اور اجماع امت تینوں سے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیجئے، دلائل دیجئے۔ تو یہ کمپریہنسو سوال ہے اس کا جو الگ سے اسپیسیفکلی ختم نبوت کے حوالے سے، اس میں اب یہ سوال دوبارہ آپ ایڈ کروا رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے دیکھا ہوا یہ سامنے ایڈ ہو چکا ہے اور یہ کتابیں پرنٹنگ میں جا چکی ہیں۔ تو یہ سوالات نکالے گئے تھے؟ نہیں، نکالے نہیں گئے تھے۔ دیکھیں وہ ہر آتھر کا ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ کوئی سوال ڈائریکٹ پوچھتا ہے، کوئی سوال انڈائریکٹ پوچھتا ہے، کوئی ایک سوال پہ زیادہ، کوئی دوسرے سوال پہ۔ تو یہ کوئی اصل چیز تو بچے کو وہ چیپٹر پڑھانا ہے، وہ کانسیپٹ دینا ہے۔ جی اور اب اگر کسی کو اعتراض تھا بھی تو وہ سوالات بھی ایڈ ہو جائیں گے، تو یہ مسئلہ وہ بھی نہیں۔ اور میں اس میں ضرور گزارش کروں گا آپ کے چینل کے ذریعے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ ختم نبوت کی بات اگر میں کروں تو موجودہ پرائم منسٹر نے جتنا اس ریفرنس سے کام کیا ہے، اور ہم نے یہ بات اس دن بھی پروگرام میں مینشن کی تھی کہ خان صاحب کی وہ واحد حکومت ہے جو کہتے ہیں کہ اس پورے مدعے کو، اس پورے چیپٹر کو، جو بھی اسوہ حسنہ ہے، یہ سارا معاملہ پڑھایا جائے، سیرت پڑھائی جائے اسکولز میں۔ میں بلکہ یہاں تک کہوں، میرے پاس وہ ڈاکیومنٹ بھی ہے کہ پرائم منسٹر نے صرف کہا نہیں، ڈائریکٹیو دیا، پی ایم ڈائریکٹیو، ویری امپورٹنٹ تھے۔ مراد صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، یہ جو کنفیوژنز اکثر اوقات آتی رہتی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، ٹیکسٹ بکس کے حوالے سے، اس کے اوپر ایک واضح موقف آپ کا جو ہے وہ اگر آپ دے دیں گے تو لوگوں کے لیے ذرا بہتر ہو جائے گا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے ایسی جس کے اوپر حکومت کچھ جو ہے وہ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کبھی بھی اس طرح کا نہیں ہوگا۔ آپ کو ہمارے پرائم منسٹر کا، ہمارے ڈپارٹمنٹ کا بڑا کلیئر موقف ہے اس کے اوپر۔ کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز نکالنے کی نہ کبھی کوشش ہمارے ہوتے ہوئے کبھی کوئی کوشش یہ ہو نہیں سکتی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے، ڈائریکٹیوز بھی آئے ہوئے ہیں، میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی بتایا ہوا ہے، ہم نے اس کے لیے اسپیشلی لوگ رکھے ہوئے ہیں جو کہ بک بائی بک اس کو پڑھتے ہیں، اس کو ریویو کرتے ہیں، جو چیز بھی مارکیٹ میں جانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو ریلیز کرتے ہیں جو کہ بچوں کو جا کے پڑھانی ہو۔ جب تک یہاں سے NOC نہیں ملتا پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ سے، تب تک کوئی بہت ایشو نہیں ہوگا۔ صحیح۔ فائنلی جو کووڈ کے حوالے سے اس وقت اسکولوں کی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے کیا موقف دیں گے؟ دیکھیں میں وہ بتا دوں آپ کو کہ میں نے آج سے 2 ہفتے پہلے بھی جب فیڈرل نے اناؤنس کر دیا تھا جی کہ سب اسکولوں میں نارمل کھول دیں، میں نے کہا نہیں جی، ہم نے اپنا ڈیٹا دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ اس وقت بھی میں نے وہی فیصلہ کیا تھا کہ ان 60 ڈسٹرکٹس کو ہم سٹیگر کر کے ہی چلائیں۔ آپ نے دیکھا کہ آج 2 ہفتے کے بعد بھی انہی ڈسٹرکٹس میں نمبر بڑے ہیں جہاں پہ ہم نے سٹیگر کر کے چلایا، باقی ڈسٹرکٹس میں ہم نے نارمیلٹی رہنے دی۔ اب نمبرز جب بڑے ہیں وہ صرف اسکولوں میں نہیں بڑھے، وہ ڈسٹرکٹس میں بڑے ہیں، سو اس کی وجہ سے ہمیں یہ سٹیپ اٹھانا پڑا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے پارکس بھی بند کر رہے ہیں ہم 6 بجے، ریسٹورانٹس میں جو جانا تھا وہ بھی، باقی سارے سٹیپس بھی لے رہے ہیں، صرف اسکول نہیں بند ہوئے، there are additional steps that we are taking۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر مراد راز صاحب، ڈاکٹر فاروق منظور صاحب اور رفیق طاہر صاحب، آپ کا، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ بہت ایک اہم مدعا تھا جس کو کہ آپ لوگوں نے آ کر کلیریفائی کرنے کے لیے آپ لوگ آئے ہمارے اسٹوڈیو میں، بہت شکریہ آپ کا۔